بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد. ویورز، سینئر صحافی اور ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز ایجنسی اور ڈیلی جناح محسن جمیل بیگ صاحب کی آج ضمانت منظور کر لی گئی ہے. 26 دن ان کو جیل میں رکھا گیا. 16 فروری 2022 کو ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا تھا اور ایشو کوئی نہیں تھا. ایف آئی اے کو ایک درخواست گئی وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کی جانب سے کہ ایک ٹی وی پروگرام ہے، نجی ٹی وی کا پروگرام، کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے یا توہین ہوئی ہے، اور کچھ الزامات بیگ سامنے لگانا کہ وہ نہیں تھے. وہ کتاب کا حوالہ، ریحام خان کی کتاب کا حوالہ صرف انہوں نے دیا تھا، ادروائز انہوں نے براہ راست مراد سعید پہ کوئی الزام نہیں لگایا تھا. اصل جو چپکلش تھی وہ ذاتی وجوہات تھیں کہ بیگ صاحب اور عمران خان صاحب کا جو آپس میں تعلقات تھے، دوستی تھی، وہ خراب ہوئی اس وجہ سے کہ بیگ صاحب نے سچ بولنا شروع کر دیا ان کی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں. وہ جو کچا چٹھا تھا اکانومی کے حوالے سے، ان کے اپنے کارناموں کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تجارت، سرمایہ کاری، سیاسی طریقہ کار، میرٹ، گڈ گورننس، وہ سب باتیں کرتے رہے. وہ خان صاحب کو بہت چبھیں. اب خان صاحب ذاتی طور پہ تو ظاہر ہے وہ جس طرح کا رویہ ان کا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کر سکتے ہیں. جلد سے جلوسوں میں آج کل وہ جس قسم کے الفاظ القابات سے نوازتے ہیں اپنے مخالفین کو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اندر میں کیا رکھتے ہیں. باتیں ریاست مدینہ کی جاتی ہیں. تو محسن بیگ صاحب کو پھر جب وہ پولیس ان کے گھر پہ اور ایف آئی اے والے جس دن لاہور میں ایف آئی آر لاہور میں ہوتی ہے 9 بجے، 9:15 بجے ادھر نہیں آتی، لاہور میں پرچہ درج ہوتا ہے اور یہاں پہ 9:15 بجے ایف آئی اے کی ٹیم پہنچ جاتی. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی. بیگ صاحب ان کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن ایف آئی اے کی ٹیم دیواریں پھاندتے ہوئے ان کے کچن تک گئی، ان کے کمروں، ان کے بیڈ روموں تک پہنچی، جس کی وجہ سے پھر وہاں پہ کچھ اس قسم کے حالات ہوئے کہ محسن بیگ صاحب کو جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے وہ آپ نے پھر دیکھا ایک تصویر اور ویڈیو بھی چلائی گئی کہ وہ پستول اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جس کی بنیاد کے اوپر پھر ان کے اوپر مقدمہ ATC انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگا دی گئی اور انسداد دہشت گردی بھی ان کا مقدمہ چلا. یہ اور ایف آئی آر اسی دن کاٹی گئی وزیر اعظم عمران خان کے احکامات پر. تو وہ پھر عدالتوں میں کیس چلا اور انسداد دہشت گردی کے جو پہلے جج تھے محمد علی وڑائچ، انہوں نے پہلے ریمانڈ 14 روزہ دے دیا جوڈیشل، اور اس کے بعد پھر آج ضمانت اپلائی کی گئی، کافی دن پہلے کی گئی. تاریخ پہ تاریخ ایف آئی اے والے مخالفت کرتے رہے. اس دوران جو ایف آئی اے کی ٹیم نے تشدد کیا، جس دن کو گرفتار کیا گیا تھانہ مارگلہ میں ان پہ تشدد کیا گیا. آپ نے ان کی آنکھیں دیکھی، ان کے ہاتھ، ان کا چہرہ، سب کچھ دیکھا آپ نے. بری طرح زخمی تھے. وہ تشدد کیا گیا. اس کے بعد اس تشدد کی ویڈیو بنا کر مبینہ طور پر وزیر اعظم عمران خان کو بھجوائی گئی ایف آئی اے والوں کی جانب سے. اور جو سیشن جج ہیں اسلام آباد کے ظفر اقبال صاحب، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے بیلف بھجوایا اسی دن، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور بہت جب تک وہ ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی بیلف کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور پھر اب سے تھوڑی دن پہلے ظفر اقبال صاحب نے ایف آئی اے کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جنہوں نے محسن بیگ صاحب پر تشدد کیا تھا تھانے کے اندر. جس سے ثابت ہو گیا کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. آپ نے ذاتی طور پہ بدلہ لیا اور ذاتی طور پہ نقصان پہنچایا ان کی شہرت کو لے کر. اللہ کے فضل و کرم سے صحافتی کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. RAUJ، PFUJ، PRA، نیشنل پریس کلب اور جتنے بھی صحافتی تنظیمیں تھیں ساری کی ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آن لائن اور جناح کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، چھاپے مارے گئے، لیکن یہاں کا ورکر، یہاں کا سٹاف، یہاں کی انتظامیہ اور پھر ان کے ساتھ نیشنل پریس کلب، RAUJ، PFUJ سارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سب نے مل کر جو اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اس کی بدولت آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ دیر کے لیے جج محمد علی وڑائچ صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا دلائل سننے کے بعد، اور 3 بجے کے قریب انہوں نے پھر فیصلہ سنا دیا. 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض محسن بیگ صاحب کی ضمانت جو ہے منظور کر رہی ہے. اس دوران ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر کاٹ دی کراچی میں، اس کے اوپر بھی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت لی. یہ ایف آئی آر نہیں بنتی اور تحقیقات کا بھی حکم دیا، وہ بھی کیس چل رہا ہے. پھر ایک اور کیس جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی مختلف ان کے خلاف کہ نکالیں جی محسن بیگ کے خلاف جتنے کیس بنتے ہیں بناتے جائیں.
یہ جو ایف آئی اے کا جو ایف آئی آر تھی وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے جب یہ ایف آئی آر دیکھی تو انہوں نے سرزنش کی، اچھی خاصی سنائی ایف آئی اے کو کہ اس طرح اس سیکشن 20 کے تحت آپ کس طرح پکڑ سکتے ہیں. پھر انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا، ابھی تک وہ معطل ہے. ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے، درخواست وہاں پہ کیس چل رہا ہے کہ محسن بیگ صاحب کے خلاف وہ جو ایف آئی آر لاہور میں کٹی تھی اس کو بھی ختم کیا جائے، لیکن چونکہ وہ پی کا آرڈیننس بعد میں حکومت نے جاری کر دیا، اس درخواست کو پی کا آرڈیننس کے ساتھ بھی ملا دیا گیا اور اگلے ہفتے اس کی سماعت جو ہے وہ رکھی گئی ہے. تو اس سلسلے میں تمام جو وہ دوست، وہ تمام احباب، وہ تمام صحافتی تنظیمیں جو اس مشکل وقت میں بیگ صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، جیل میں ان کو مشکلات آتی رہی لیکن وہ ڈٹے رہے اور ان کے لیے جدوجہد کرتے رہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، تو ان سب کو جو ہے وہ سلام ہم پیش کرتے ہیں. اور آزادی صحافت کے حوالے سے اس حکومت سے یہی درخواست ہے کہ آزادی صحافت پہ آپ قدغن مت لگائیے. پتہ نہیں جب بھی کوئی اپوزیشن کی جماعت حکومت میں آتی ہے تو اس کو آزادی صحافت کیوں بھول جاتی ہے، جب وہی جماعت اپوزیشن میں آتی ہے تو ان کو آزادی صحافت یاد آتی ہے. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ.